معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ذخیرہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے، عالمین کس کو کہتے ہیں اور عالمین کی حد کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر 4 عالم ہیں جن کو ملا کر عالمین کہا گیا ہے۔ انہی 4 عالموں کے اندر پھر آگے 17-18 ہزار مخلوقات اور بہت سارے جہان بنائے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بند کیے جائیں تو عالمین بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ذہن میں خیال آئے گا، کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فائدہ اس جہان میں اٹھایا ہے۔ یعنی جب حضور نہیں تھے اس وقت حضور کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھایا ہوگا، جبکہ عالمین کے اندر پہلا عالم جو ہے وہ عالم ارواح کا ہے، یعنی کہ روحوں کا عالم۔ دوسرا عالم عالم دنیا ہے۔ تیسرا عالم عالم برزخ یعنی قبر کا عالم ہے۔ چوتھا عالم عالم حشر، یعنی جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ 4 عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ کس حد تک درست اور صحیح ہے؟ قرآن مقدس جو کہتے ہیں عالم ارواح کا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ ارشاد فرمایا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ عالم ارواح کے اندر پہلا اللہ کا سوال تمام روحوں سے ہوا۔ ان میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں، ان میں صحابہ کی روحیں بھی تھیں، ان میں ہر نبی کی آل کی روحیں بھی تھیں، اتقیاء کی روحیں بھی تھیں، گناہگار کی روحیں بھی تھیں، نیکوکار کی روحیں بھی تھیں۔ یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے رب العالمین کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اب سوال اللہ کر رہا ہے، آگے سننے والے اس کا جواب کیا دیں؟ ظاہر ہے جب بھی کوئی بڑا سوال کرتا ہے، چھوٹوں کو اگر جواب آتا بھی ہو تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں درست ہوگا یا غلط ہوگا۔ ساری کائنات کی روحیں خاموش ہیں۔ جب ایک شرناٹا طاری ہوا، جب ایک خاموشی کا سما بندھا، اس وقت ایک روح کی زبان کھلی، اس نے جواب دیا، قالو بلا، ہم آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رب العالمین تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا رب العالمین تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے سوال کا جواب درست ہوا۔ ساری کائنات کی روحوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کون ہے جو اس عالم کے اندر ہماری رہنمائی کرنے والا، کون ہے ہماری جگہ پر اللہ کے سامنے اللہ کے سوال کا جواب دینے والا؟ تو تمام روحوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ جو روح اللہ کے سوال کا جواب دینے والی تھی وہ روح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات۔ آئیے اب عالم دنیا کا دوسرا عالم ہے۔ عالم دنیا کے اندر حضور کی رحمت سے صرف انسانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا،
بلکہ کائنات کی ہر ایک مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضور کی رحمت سے فائدہ کائنات کی ہر ایک مخلوق نے اٹھایا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی حضور کی رحمت کا ذکر کیا وہاں چونکہ شریعت کے مکلف انسان ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا، وگرنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ہم نے آپ کو کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ لہٰذا اسی کے اندر مشکوٰۃ شریف بخاری شریف میں آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مقدس کے 27ویں پارے میں آتا ہے اپنی قوم کو سامنے بٹھایا اور قوم سے جب باتیں کرنے لگے تو قوم سے باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، آپ کو ایک نبی کی خوشخبری سناتا ہوں، انا مبشرم برسولہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ایک رسول ہے جس کا نام احمد ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے میرے بعد آنے والا ایک رسول ہے جس کا نام احمد ہوگا، حضور کا نام تو محمد ہے، حضرت عیسیٰ احمد کی بشارت دے کر گئے۔ اس سے مفسرین نے لکھا حضرت عیسیٰ کا چونکہ زیادہ تعلق آسمان پہ تھا، کیونکہ انہوں نے آسمان پہ زیادہ وقت گزارنا تھا، تو اللہ نے آسمان کی مخلوق کے اندر جو حضور کا نام مشہور کیا، جو نام رکھا، آسمان کی مخلوقات حضور کو جس نام سے پہچانتی ہیں اس نام کو احمد کہتے ہیں، زمین والے جس نام سے پہچانتے اس نام کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی رحمت سے صرف انسانوں نے، کائنات کی ہر چیز نے، ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب مسجد میں جاؤ پیاز کھا کر کے نہ جاؤ، مسجد میں جاؤ ہوا خارج نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا فرشتے مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہیں، آپ پیاز کھا کر جاؤ گے، آپ ہوا خارج کرو گے، فرشتوں کی عبادت میں خلل آئے گا۔ فرشتوں کی عبادت کو محفوظ کر کے اللہ کے رسول نے فرشتوں کے لیے رحمت کا پیغام دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہڈیوں کو گندگی پر نہ پھینکو، ہڈیوں کے اوپر گندگی نہ پھینکو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کی خوراک ہڈیاں بنائی ہے، لہٰذا ہڈیوں کو گندگی کر پھینک کر جنات کی خوراک کو خراب نہ کرو، نہ ہڈیوں پر گندگی پھینک کر جنات کی خوراک کو جو ہے خراب کرو۔ یہ پیغام دے کر جنات کے لیے رحمت کا پیغام کیا۔ حیوانات کے لیے رحمت یوں تھے، ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ اونٹ واپس چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ ہم نے دیکھا، اونٹ آیا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ، آپ کے سامنے پاؤں پہ سر کو رکھا، آپ نے اس سے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ واپس چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ، یا اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہے کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اسے کس نے بتایا کہ تیرے لیے رحمت جو بن کر کے آیا ہے اسے جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آئیے شمائل کبریٰ میں واقع ہے اللہ کے رسول کی بکریاں چرنے کے لیے چرواہا بکریاں لے کر کے گیا، جنگل کے جانوروں نے حضور کی چرواہے بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ جب وہ چرواہا واپس شکایت لے کر آیا یا رسول اللہ آج جنگل کے درندوں نے آپ کی بکری کو اٹھا لیے، آپ صحابہ کے ساتھ گئے، جنگل کے سامنے کھڑے ہوئے، وہاں صدا لگائی اے جنگل کے جانوروں میں محمد کی بکری تم نے کیسے اٹھا لی؟ وہ درندے بکری کو ساتھ لے کر آئے، وہ سارے جنگل کے درندے سامنے بیر کھڑے ہو گئے، ان میں سے اللہ نے ایک درندے کو زبان دی، وہ بول کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ خود بکری لے کر آتے تھے، ہم آپ کا چہرہ پر انوار دیکھ لیا کرتے تھے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک میسر ہوا کرتی تھی، کافی دن ہو گئے آپ نہیں ہے۔ ہم نے پھر یہ کہا اگر مدینہ میں جاتی ہے لوگ درندہ سمجھ کے مار دیں گے، ہم نے اس لیے ترکیب کے ساتھ آپ کی بکری کو اٹھایا، ہم نے تکلیف نہیں دی بلکہ ہم نے اس کی خدمت کی ہے۔ اٹھانے کا مقصد یہ تھا آپ لینے کے لیے آئیں گے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کر لیں گے۔ حضور نے پھر کہا اب میں آیا کروں گا،
اب میں آیا کروں گا اور آپ کو جو ہے میں اپنے دیدار کروایا کروں گا۔ شمائل کبریٰ میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، ایک یہودی بکریے چرانے کے لیے جنگل کی طرف گیا۔ کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کر یہودی کی بکری کو اٹھا لیا۔ وہ یہودی اس کے پیچھے دوڑا اور جا کر بکری کو چھڑا لیا۔ جیسے ہی یہ بکری کو چھڑایا، وہ بھیڑیا بجائے بھاگنے کے یہودی کی طرف مخاطب ہوا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے میرے رزق کا انتظام کی ہے، آپ نے میرے رزق چھین لی ہے۔ اب یہودی بھول گیا یہ شکاری ہے یا بھیڑی ہے، اس نے اس کی زبان سے جملے نکلے، وہی ٹھہر گیا، کہتا ہے یہ بتا تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ ہم نے درندوں کو کبھی بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں تو پھر درندہ ہوں، جا مدینہ کے اندر جا، مجھے تعجب ہے تیرے اوپر، تو انسان ہو کر اس رسول کو نہیں مانا، ہم نے درندہ ہو کر اس رسول کو مانا ہوا ہے، ہم درندے ہو کر اس کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو انسان ہو کر اس کی نبوت کا منکر ہے۔ جا مدینہ میں جا، میں تو پھر درندہ ہوں، وہاں پہاڑوں کے پتھر بول کر اسے سلام کرتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر ایک مخلوق نے پہچانا، اور ہر ایک مخلوق پہچانتی ہے، جانتی بھی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کائنات کی ہر مخلوق نے ہمارے نبی کی قدر کی ہے، اگر نبی کی بے قدری کی ہے تو صرف انسانوں نے کی ہے، صرف انسانوں نے بے قدری کی ہے۔ نہیں پہچانا تو صرف انسانوں نے نہیں پہچانا، وگرنہ حضور کو کائنات کی ہر ایک مخلوق پہچانتی، ہر ایک نام سے پہچانتی ہے۔ دوسرا عالم، عالم دنیا، دنیا کے اوپر کیسے رحمت ہوئی یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آئیے تیسرا عالم، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے اندر کیسی رحمت ہوگی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قبر کے اندر جب جائیں گے وہاں سوال ہوگا، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ تمہارا رسول کیا ہے۔ جس وقت تک بندہ رسول کی عظمت کو نہیں پہچانے گا، اپنے رسول کی عظمت کا اعلان نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی بخشش قبر سے نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا کے اندر حضور کو پہچانتا ہوگا، حضور کی سنتوں کو مانتا ہوگا، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، حضور کے نام کے ساتھ محبت ہو، حضور کے کردار کے ساتھ محبت ہو، حضور کے اخلاق کے ساتھ محبت ہو، پھر زبانی نہیں بلکہ اس کے ڈھانچے کے اندر حضور بسے ہوئے ہوں، اس کے چہرے سے حضور کا چہرہ نظر آتا ہو، اس کے جسم سے حضور کا جسم نظر آتا ہو، یعنی جس کی ہر ایک ادا کے اندر حضور کی سنتے نظر آئیں، وہ قبر میں کہے گا میرا رسول وہ ہے جسے جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا عالم، عالم حشر کا عالم ہے۔ وہاں بہت سارے واقعات حضور کی رحمت کے ہوں گے، بہت سارے واقعات حضور کی شفقت کے ہیں، بہت سارے واقعات حضور کی رحمت کے ہیں۔ حضور فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میدان حشر میں ہوں گے، وہاں تو ساری خلقت ہوگی، ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ملیں؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی پھر کہاں آپ ملیں گے؟ کہا کہ میں اپنی امت کے غرباء کے اندر ہوں گا، اپنی امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، میں وہاں آپ کو مل جاؤں گا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کرے؟ فرمایا حوض کوثر پہ آنا، اپنی امت کے پیاسوں کو میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو پھر کہاں ملے؟ فرمایا پھر میں مقام محمود پہ ہوں گا، اگر جس مقام پر میں ساری امت کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ سے مغفرت کا سوال کروں گا، اور اس وقت پھر اللہ کہیں گے اے میرے محبوب آپ مانگیں، آج جو مانگو گے ہم آپ کو وہ عطا کریں گے، جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ ایک ایسا وقت مدینہ میں آیا، 3 دن حضور مدینہ سے غائب رہے، صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ جو دن رات حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، گھر سے نکلتے، مسجد سے نکلتے، بازار سے آتے، صحابہ کا یہ ہوتی ہم حضور کے چہرے کو دیکھیں، لیکن آج 3 دن ہو گئے حضور مدینہ میں کسی کو نظر نہیں آتے۔ صحابہ میں کوہرام مچ گیا، تلاش کرنے لگے، سب گھروں میں تلاش کرا، جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے پہاڑوں کا رخ لیا، پہاڑ کی طرف نکلے، چنانچہ تلاش کرتے کرتے ایک بکری چرانے والا ملا،
उससे पूछा मेरा नबी नहीं देखा? उसने कहा तेरे नबी को नहीं जानता। कहा तूने कोई कसर देखा हो? उसने कहा एक है, 3 दिन हो गए घर से बकरियों को निकालता हूँ, दौड़कर उस गार के सामने आकर बैठ जाती हैं, या यहाँ से ले जाता हूँ तो वापस नहीं जाती, बड़ी मुश्किल से लेकर जाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे मुझे यकीन हो गया उस गार में मेरा रसूल है, जिसका चेहरे अनवर देखने के लिए ये बकरियां गार के सामने बैठती हैं जाके। आप फरमाते हैं मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि मेरे रसूल ने सजदे में सर रखा हुआ है, ऐसे रो रहे हैं जैसे एक बच्चे को दूध ना मिले या माँ से बिछड़े तो वो बिलक बिलक के रोता है, ऐसे मेरे रसूल रो रहे। फरमाया कि मैंने ऐसे जाकर हुजूर को जफ्फा डाला, और जफ्फा डालकर मैंने सीने से लगाया, या रसूलल्लाह अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेंगे, आप जो अल्लाह से मांगी अल्लाह आपको अता करेंगे। फरमाया सिद्दीक अल्लाह ने अता तो कर दी है, अब समझ नहीं आ रही मांगू क्या? या रसूलल्लाह क्या फैसला हुआ? फरमाया कि जिब्राइल ने 2 ऑप्शन दिए, या शफात कुबरा को हासिल कर लो या आधी उम्मत की बख्शिश के लो। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह आधी उम्मत का फैसला ठीक है, मैदान हशर में आधी उम्मत को लेकर जन्नत में चले जाना। उस वक्त हुजूर ने कहा अबू बकर आधी उम्मत को तो जन्नत में ले जाऊंगा, बाकी आधी उम्मत की सिफारिश करने वाला कौन होगा? बाकी किसके सहारे होंगे? फरमाया कि मैंने अल्लाह से शफात कुबरा को मांग ली है। सहाबा के पास आए, सहाबा ने या रसूलल्लाह सुनाओ कैसे दिन गुजरे? कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा की है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको राज़ी करेंगे, आप जिस तरह राज़ी होंगे हम आपको राज़ी करेंगे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप कैसे राज़ी हुए? फिर क्या मामला तय हुआ? कहा कि 2 ऑप्शन थे, या आधी उम्मत की बख्शिश या शफात कुबरा की बख्शिश। सारे सहाबा खुश हुए, या रसूलल्लाह अपनी आधी उम्मत को लिया होगा? कहा नहीं मैंने शफात कुबरा को लिया है। फिर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसमें क्या हिकमत है? फरमाया आधी उम्मत का होता आधी को लेकर जाता, अब मुझे शफात कुबरा को लिए, जब तक को मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा उस वक़्त तक मेरी शफात जारी रहेगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कोई भी आलम ऐसा नहीं है जिस आलम में हुजूर की रहमत ना हो। अल्लाह ने हर आलम के लिए हुजूर को रहमत वाला रसूल बनाकर भेजा है। अब हमारे ज़िम्मे ये है हम उस रसूल की कदर करें, उसके बताए हुए काम पर चलें, उसकी सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करें, जो उसने काम किए उन कामों को अपने ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, ताकि जब दुनिया से जाएं कब्र में जाएं सवाल हो अगर दुनिया में हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक कहे हुए काम के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारी तो यकीनन कब्र के अंदर हम अपने रसूल को ज़रूर पहचानेंगे और मैदान हश्र में हुजूर की शफात में ज़रूर नसीब होगी। अल्लाह मुझे आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।